اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اپنا جو نیا ٹاپک ہم نے لاسٹ ویک شروع کیا تھا، پرورش اولاد، وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے اسی ٹاپک میں جو پرورش اولاد کا سب سے پہلا مرحلہ شریک حیات کا انتخاب، اسپاؤس سلیکشن پر ہم نے روشنی ڈالی تھی، اور ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شریک حیات کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بہت سی چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا، مختلف اینگل سے اس ٹاپک پہ کو ڈسکس کیا، لیکن جو ایک چیز ہم جس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جو اس چیز کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا ہے، وہ جو دونوں چیزوں میں، لڑکا اور لڑکی دونوں میں کامن ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں دیندار ہوں، ان کا بہترین اخلاق کے مالک ہوں اور امانت دار ہوں، ایک دوسرے کی چیزوں کے، باتوں کے، ان کے راز کے، ان کی ایبسنس میں ان کے وہ امانت اس کی حفاظت کرتے ہوں۔ تو یہ تین چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد باقی تمام چیزیں جو کہ ہمارے کرائٹیریا میں ہوتی ہیں، کہ پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ اس طرح یہ چیزیں ہونی چاہیے، وہ چیزیں بعد میں آتی ہیں، لیکن یہ تین چیزوں کو ہمیں ضرور مد نظر رکھتے ہوئے اسپاؤس سلیکشن جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ آج ہم انشاءاللہ اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ جب ہم نے اسپاؤس سلیکشن کر لی، کیونکہ وہاں سے ہی پرورش اولاد، اگر ہم نے بہترین انتخاب کر لیا لڑکا اور لڑکی نے اپنے لیے، تو انہوں نے ایک بہترین، ایک فرم بیس جو ہے، ایک مضبوط بنیاد جو ہے اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ انہوں نے لے کر دی ہے۔ اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے شادی کی رسومات کا، اس میں جو سب سے اہم مرحلہ، سب سے اہم جو رسم ہے وہ ہے رسم نکاح۔ آج ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے، باقی شادی کے رسومات، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کہ جب ان کو فیملی سٹارٹ کرنے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کو وہ کس نظریے کے ساتھ ویو کریں، کس طرح سے لیں، کس طرح سے اس کی تیاری کریں، اور کس طرح سے اس زمانے کو گزارا جائے۔ تو آئیے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ، اور ان کے ساتھ ہماری آج کی مہمان ڈاکٹر رخسانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر رخسانہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج آپ کا اسپیشلائزڈ ٹاپک، کیونکہ آپ گائنیکالوجسٹ ہیں، اور آج ہم آپ سے جتنی بھی زیادہ معلومات انشاءاللہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم سب کو اس کے حوالے سے بہترین جو ہے وہ انفارمیشن مل جائے۔ جی محترمہ فرحت صاحبہ، پہلا جو ہم پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ لڑکا اور لڑکی کا آپس میں جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور ایک رشتہ جو ہے وہ طے ہو گیا، اور اس کے بعد جو سب سے پہلی رسم ہم دیکھتے ہیں، اور سب سے اہم میں کہتی ہوں واجب جو چیز رسم نکاح ہے، بے شک، تو اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیں کہ اس کو ہمیں کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ پھر سے ہر لمحے، ہر سٹیپ، ہر مرحلے پر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہر جو رسم ہے، ہر جو سٹیپ ہے، اس کو بہترین طریقے سے لیا جائے، تاکہ اس کا جو اثر ہے وہ نئی زندگی پہ، دونوں کی نئی زندگی پہ، جو نئی زندگی کا وہ آغاز کریں، اور آگے سے ان کی نسل پہ بھی یہ اثرات
آ سکتے ہیں. تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ اس کو بہترین طریقے سے سمجھا بھی جائے اور بہترین طریقے سے ادا بھی کیا جائے. تو اس کے لیے میں آپ کو سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اگر اس پہ روشنی ڈالیے کہ اس میں ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے رسم نکاح کو ادا کرنا ہے. جی بے شک نمرہ بہن، سب سے پہلے تو تمام ناظرین کی خدمت میں اور ڈاکٹر رخسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. اور جس ٹاپک کو ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا، پرورش اولاد، بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس کے لیے نیچرلی جتنی بھی ہمیں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک نسل کی بقا کا سوال ہے کہ ہم ایک سلسلہ جو ہے اپنی جنریشن کا آگے کی طرف بڑھا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ مستقبل بھی اسی طریقے سے روشن ہو کہ جیسی ہمارا حال ہے کہ الحمدللہ معرفت رب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری نسل جو ہے آگے بھی اس فکر کو، اس معرفت کو کنٹینیو کرے. تو اس کے لیے نیچرلی جو پہلا اسٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ اسپاؤس کا سلیکشن، کہ ہمیں کس طریقے سے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور اس حوالے سے سورہ احزاب کی آیت 35 میں اپنے ناظرین کی گائیڈنس کے لیے کہ جو بھی اپنے بچوں کے لیے لائف پارٹنر کی تلاش میں ہیں، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، دونوں کے لیے جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے نا کہ لڑکی کی طرف زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور لڑکے کی طرف اتنا، اس کی کریکٹر کی طرف اتنا نہیں فوکس کیا جاتا ہے. تو حالانکہ دونوں کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے اس رشتہ ازدواج میں اور دونوں کے اندر یہ کوالٹیز و خصوصیات ہونی چاہیے. تو اس کی رہنمائی کے لیے ٹائم چونکہ کم ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دونوں لڑکا اور لڑکی کی کوالٹیز کو بیان کر رہا ہے کہ جب تم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو تو تمہیں ایک مرد میں یا ایک عورت میں کیا خصوصیات دیکھنی چاہیے. تو اس حوالے سے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرمایا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ بینگ اے مسلم ہونا چاہیے اور مومن ہو، یعنی کہ یہ پلس پوائنٹ اس میں ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں جتنا تم چاہتے ہو کہ تمہیں اچھا لائف پارٹنر ملے. قانع ہو، خاشع ہو اور صادق ہو، یعنی اس رشتے میں جن جن چیزوں کے، جن جن اصول کی ضرورت ہے، جن خصوصیات کی ضرورت ہے، ان کو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مینشن کیا ہے. اور دوسری کہ جو اپنے شرم و حیا اور اپنی عزت کو کی حفاظت کرنے والے ہوں وہ امپورٹنٹ ہے. اور دوسرے وہ لوگ جو ذاکرین ہیں، ذکر الہی زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، مرد اور عورت دونوں کے لیے. تو جب یہ دو اس صفات کے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر ایک بہترین بنیاد نیکسٹ جنریشن کی پڑتی ہے کہ جو معاشرے کے لیے بھی، دین کے لیے بھی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جس کا وجود مفید دہ ہوتا ہے. تو اس میں نیچرلی پہلے تو اسپاؤس کی سلیکشن کے حوالے سے ہم نے بات کی. اب اس کے بعد جب ہم نے چوز کر لیا اپنا لائف پارٹنر اپنے بزرگوں کی رائے کے ساتھ، ان کے مشورے کے ساتھ، ان کی خوشی کو اپنی خوشی کے ساتھ ملا کر جب ہم نے اپنے لائف پارٹنر کو چوز کیا تو اب اس کے بعد رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا جو پہلا مرحلہ اور عمل اور جو کہ واجب عمل ہے وہ ہے نکاح، کہ جو اس شادی میں واجب ہے نکاح. اور دوسری رسم جو اس میں ہے وہ ولیمہ. یہ دو چیزیں ہیں جس کو اسلام نے ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی قرآن کی آیات کی روشنی میں بھی ہوئی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اہل بیت اطہار کی سیرت کے حوالے سے ہمیں اس میں رہنمائی ملتی ہے کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے ہمیں کس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس تقریب سعید کو پر مسرت اور پر سعید اور اللہ کی بلیسنگ کی انوالومنٹ کے ساتھ کس طریقے سے ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو اس میں ظاہر ہے کہ نکاح ایک بہت ہی بابرکت عمل ہے
کہ جو کہ اس شادی کے لیے واجب عمل ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو ہمارا اہل تشیع کا جو نکاح کا طریقہ ہے اس میں صیغے ہیں، کچھ ورسز ہیں، صیغے ہیں کہ جو کہ پڑھے جاتے ہیں، اور کلام الہی کی تلاوت ہوتی ہے۔ موسٹلی ہمارے علماء ان آیت کی تلاوت کرتے ہیں جس میں نکاح کی امپورٹنس اور میاں بیوی کے اس رشتے کے حوالے سے جو آیات الہی کلام الہی میں نازل ہوئی ہیں ان کو ریسائٹ کیا جاتا ہے، تاکہ ان آیات کی برکت دونوں لڑکا اور لڑکی کے اوپر ہوں۔ اور اس کے بعد وہ صیغے پڑھے جاتے ہیں، جس میں صیغے کیا ہیں؟ کانٹریکٹ ہے جو لڑکا اور لڑکی کی دونوں کی رضا سے پہلے لڑکی جو ہے وہ اس بات کو قبول کرتی ہے۔ اور دیکھیے اسلام نے عورت کو کیا مقام عطا کیا ہے کہ پہلے لڑکی جو ہے وہ اس نکاح کے لیے اپنی رضا کا اظہار کرے، اس کے بعد لڑکا جو ہے وہ جو بھی وہ کنڈیشن مہر جو کہ واجب چیز ہے، اور اسلامی حوالے سے مہر کے لیے جو ہمارے اسلام نے جو ہمیں گائیڈ کیا ہے وہ حقیقتاً تو جو ہم لوگ سیرت چونکہ اہل بیت کی فالو کرتے ہیں، تو معذرت کے ساتھ آج میری طبیعت بھی ذرا صحیح نہیں ہے، دعا کیجیے گا کہ ڈیورنگ پروگرام مجھے کھانسی نہ آئے انشاءاللہ۔ تو وہ جو نکاح کی جو مہر کی رقم ہے تو ہم لوگوں کے زیادہ تر یہ ہوتا ہے جو جناب سیدہ کا جو مہر تھا اس حوالے سے اس کو کیا جاتا ہے، مگر اصولی طور پہ جو لڑکے کی حیثیت ہے اس کی اپنی حیثیت جو ہے اس کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے کہ جو وہ مہر ادا کرنا آسانی سے ادا کر سکتا ہے اتنی رقم کو ایز اے مہر رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے تو اس موضوع پہ بھی ہم بات کریں گے کہ مہر جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بنتا ہے شادی کے وقت پر، اور اس میں کتنی جو ہیں وہ مطلب کہ ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ کے تحت وہ رشتہ جو ہے اسی کے وقت ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کی طرف ہمیں بھی اپنے ویورز کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے کہ مہر کو کس طریقے سے جو ہے وہ جی ایسی چیز ہے کہ جو کہ دونوں کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے، بعد میں بھی اگر بالکل اس پہ آبجیکشن کیا جائے، جی ڈیمانڈ کی جائے، جی کیونکہ مہر لڑکی کا وہ حق ہے جو اس کو مطلب کہ اخلاقی طور پر ویڈنگ نائٹ پہ ادا ہو جانا چاہیے۔ اب جو لوگ اتنا مہر رکھوا دیتے ہیں کہ جو کہ ظاہر لڑکے نے ابھی جاب اسٹارٹ کی ہے اور ابھی اس کی نہ کوئی سیونگ ہے نہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے، اور مہر اتنا ہے کہ وہ ساری زندگی بھی اگر جاب کر کے اور سیونگ کرے تو وہ ادا نہیں کر سکتا، تو نیچرلی یہ پھر ایک پیپر ورک ہے جو کہ آپ ایک مطلب کہنا چاہیے فارمیلٹی کو پورا کر رہے ہیں، اس میں آپ کی انٹینشن یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کو ادا بھی کرنا ہے۔ اصولی طور پر نکاح کو ویڈنگ نائٹ پہ مہر کو ادا ہو جانا چاہیے۔ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر جو ہے وہ لڑکی بھی اس بات سے ایگری کرتی ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے فی الفور اس کی ادائیگی مطلب مہر مجھے مل جانا چاہیے، تو پھر وہ اس اپ ٹو مطلب دیم کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو نکاح ہے، صیغے ہیں، جس میں ہمارے یہاں تو یہ طریقہ اور قرینہ ہے کہ وٹنسز کی ضرورت ہوتی ہے نکاح کے وقت، کہ وٹنسز ہوں جو کہ اس رسم کے گواہ بنے کہ ہمارے سامنے اتنے مہر پہ اور دونوں کی کہنا چاہیے یس پہ اور دونوں کے ہاں پر رضا پر اس رشتے میں یہ دونوں منسلک ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو علماء جو ہیں وہ نکاح کے صیغے پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ علماء صیغے پڑھتے ہیں تو ان کی وجود، ان کی پریزنس کی برکت جو ہے وہ اس شادی میں ایڈ ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر مہمانوں کو، عزیز و اقارب کو اس تقریب میں شامل کرنا جتنی آپ کی استطاعت ہے، اور اس میں بھی مقصد یہ ہوتا ہے ان کی بلیسنگ، نیو کپل کے لیے ان کا وجود، ان کی پریزنس اس نیو کپل کے لیے بلیسنگ کا سبب ہو،
نہ یہ کہ ہم نے اس لیے بلایا ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم نے کتنی بہترین شادی کی ہے, کیا ہمارا انتظام تھا. اب دیکھیں نا, ہماری پرائرٹیز ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں. حالانکہ جو دینی طریقے اسلامی وے میں جو شادی ہونی چاہیے, تقریبات ہونی چاہیے, اب وہ ہمیں بہت ہی کم اس انٹینشن کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ کم نظر آتی ہیں. اب ہمارے یہاں دکھاوا, شو بازی, ایک دوسرے پر سبقت لے جانا, دوسروں کو امپریس کرنا. تو جب ویلیوز چینج ہوتی ہیں تو نیچرلی ہم ریئلائز نہیں کرتے نبیلہ بہن, یہ ساری چیزیں اس ریلیشن کی برکت میں ایڈ اپ ہوتی ہیں. جیسی انٹینشن ہوتی ہے, جتنا آپ نیت میں پیور ہوتے ہیں, قربتاً اللہ جتنی نیت ہوگی اتنا زیادہ اس رشتے میں بلیسنگ ہوں گی, اللہ کی رحمت ہوگی, اور یہ رشتہ کامیاب سے کامیاب تر ہوگا. اور اگر اس میں شیطانی عمل زیادہ ہے اور ریاکاری ہے اور انٹینشن جو ہے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے, تو آپ دیکھیے کہ ایسی شادیاں نو ڈاؤٹ کہ اسٹرگل کرتی ہیں. تو ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. اور کہتے ہیں کہ جب نکاح شروع ہو تو وہ ایک ایسا بلیسنگ والا وقت ہوتا ہے کہ جیسے ہی نکاح پڑھا جا رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے. تو بجائے اس کے کہ اس وقت کہتے ہیں کہ خاص طور پہ لڑکی کے لیے کہا گیا ہے کہ لڑکی اس وقت دعائے نور, سورہ نور یا سورہ رحمان کی تلاوت کرے, وہ اس کے لیے بہتر ہے. اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں بجائے اس کے کہ وہ باتیں کریں, اس وقت کہتے ہیں کہ دعائیں مانگیں, اپنی حاجات کو مانگا جائے, اپنے لیے لوگ دعا کریں, جو نیا کپل ہے اس کے لیے دعا کریں. بالکل. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف نکاح ہو رہا ہے, اتنا شور ہو رہا ہے, اتنی باتیں ہو رہی ہیں, جو لوگ دعائیں اس کو دعائیں دینے کے لیے بھی آئے ہیں وہ بھی اپنی اس میں مصروف ہیں. تو یہ چیزیں اصل میں ان کی راہ میں ایک رکاوٹ بن رہی ہیں. بالکل. تو ہمیں اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور ہم کس طرح سے اس نئے کپل کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. آپ کی طرف آتے ہوئے ڈاکٹر رخسانہ, آپ کیا اس حوالے سے کہیں گی کہ آج کل کا جو نکاح کا سلسلہ ہے, کیا جو رسومات جس طرح سے ادا کی جاتی ہیں کیا وہ اسی طرح سے جیسا کہ ہمیں اسلامک طریقے سے ہوتی ہیں, یا کہ ہم وہاں سے دور ہو گئے ہیں اور اسی لیے جو شادی ہے اس میں سے جو برکت جب نہیں ہوتی ہے, جب شروع کا ایک پہلا سٹیپ وہ لے رہے ہیں اس میں ہی برکت نہیں ہے, تو آگے جا کے ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ان کی شادی جو ہے وہ بڑی برکت ہو؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, کیونکہ میں اس کی خود بھی مثال ہوں. ہم جب اپنے بیٹے کی شادی کا سوچ رہے تھے تو ہمارے دل میں بہت پیورٹی تھی اور بہت تمنا تھی کہ بالکل عین اسلامی اس کے تحت کریں گے. لیکن یہاں میں ناظرین کو بتانا چاہوں کہ ایک ماں یا ایک عورت ہوتے ہوئے آپ معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے گرد اسٹرینتھ جمع کرنی ہوگی, اپنے ہم خیال اور ہم آواز لوگوں کو اپنے ساتھ لینا ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ پیئر پریشر اتنا ہوتا ہے, کمیونٹی کا پریشر, فیملی کا, ریلیشنز, ریلیٹیو, سسٹرز, بردر, ہر ایک اس کو ہر چیز کو اتنا دھوم دھڑکے سے کرنا چاہتا ہے کہ آپ کی آواز دب جاتی ہے. اور اگر آپ زیادہ آواز اٹھائیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو بس ریلیجس ساؤنڈ کر رہے ہیں. ہر ایک کو ایسا لگتا ہے کہ نا بس کوئی نیا یا نرالا. حالانکہ ریلیجس یہ تو ایک نیچرل چیز ہے, ایسا ہونا چاہیے, وہ ایز اے بلیم آتا ہے. بالکل وہی میں کہہ رہی ہوں کہ حالانکہ ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, میری بڑی شدید تمنا تھی, لیکن میں اپنی خود کی ذاتی تمنا بھی نہیں پوری کر سکی, کیونکہ جس معاشرے کا آپ حصہ ہوتے ہیں وہاں پہ جب ہم پورا کلچر ہی, ہم لوگ سب دوغلے, ہم سب کو تو نہیں کہیں گے, اللہ مجھے ناظرین معاف کر دیں, لیکن جو اس میں بھی شامل ہوں کہ مطلب میں اپنی جس طرح ہمیں کرنا چاہیے کہ نہ لگے کہ ایک روح پرور ماحول ہے. آپ کی جیسے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ واقعی فرشتے اتریں, واقعی اہل بیت کی روح آئیں, اس طرح سے نکاح ہونا چاہیے. مگر ہم لوگ کے یہاں وہی ہے کہ جب تک وہ لال جوڑا نہیں پہنایا جائے گا. اور اب تو پہلے پھر بھی دیکھے تھوڑا بہت یہ تھا کہ بچیاں نہیں میک اپ کرتی تھیں, اب تو یہ کہ ایون نکاح میں بھی سب پارلر سے ہو کے آ رہے ہیں, پورا خاندان تیار ہو رہا ہے. تو میں آپ کو کیا مطلب میرا اس موضوع پہ بولنا ایسا ہے جیسے مطلب اپنے آپ کو آئینہ دکھانا. مطلب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, ریالٹی یہی ہے کہ آپ کرنا بھی چاہیں تو آپ نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ایک براڈ پلیٹ فارم ہونا چاہیے, جو ہماری مجالسیں ہوتی ہیں, جو ہمارے
بڑے بڑے عالم مجلسیں پڑھتے ہیں ان کو، کیونکہ ہمیں ایک چیز کا کانفیڈنس ہے کہ ہم جتنی تیزی سے اپنی نوجوان نسل کو ان چیزوں کو ہم باور کرا سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو ہم ریئلائز کرا سکتے ہیں، اتنی تیزی سے آپ ہماری جنریشن کو یا ہمارے جیسے لوگوں کو نہیں چینج کر سکتے. اور ہمیں اتنا زیادہ کانفیڈنس ہے، اتنا فیتھ ہے نئی جنریشن پہ کہ اگر ممبروں سے اور ایک گروپ ڈسکشن میں ہم لوگ اس طرح سے کریں ینگ بچوں کو جمع کر کے، تو ایم شیور جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں وہ پورا ہو سکتا ہے. بالکل آپ نے بے شک آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم اگر اویئرنیس کی ضرورت ہے لوگوں میں، اور اگر اس چیز کی اویئرنیس پیدا کی جائے تو یہ چینج آ سکتا ہے. لیکن آپ نے شادی جا کے پاکستان میں کی، پاکستان جو کہ ایک مسلمان ملک، اور وہاں جا کے آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا جو ویو ہے، لوگوں کے نظریات ہیں وہ بالکل دوسری طرح سے ہیں. یہاں اگر آپ دیکھیں تو موسٹلی جو شادیاں ہیں وہ یہاں لوگ نکاح گھروں میں کر لیتے ہیں یا پھر امام بارگاہ میں نکاح ہوتے ہیں، جہاں پہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ سب چیزیں جو ہیں وہ اسلامک طریقے سے انجام دی جاتی ہیں. بہت کم میں نے دیکھیں جو کہ ویڈنگ ہالز میں جہاں فنکشن ہے وہاں پہ نکاح ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ بھی جیسے نکاح ہو رہا ہے اس سے پہلے میوزک آن ہے، مکس گیدرنگ ہے، بے حجاب بھی ہیں لوگ بیچ میں، سب اس طرح کی چیزیں، اور وہاں پہ بھی نکاح ہو رہا ہے. تو اس کے حوالے سے محترمہ فیض صاحبہ کیا کہیں گی، ہمیں یہ سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ جی نبیلہ بہن، پہلے تو میں رخسانہ بہنی کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ایک اکیلا انسان جو ہے وہ معاشرے کو چینج نہیں کر سکتا، مگر کوشش ضرور کر سکتا. اگر ہم سب یہ سوچیں کہ نہیں کر سکتے تو وہ کبھی بھی سٹارٹ نہیں ہوگی. وہ چیز کوشش ضرور کر سکتا ہے، جی اسٹرینتھ. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ جو آج کل کی شادیوں میں جو طریقہ اور قرینہ ہے کہ میک اپ اور یہ، تو میں اس کے حوالے سے کلیئر کرنا چاہتی ہوں، اسلام ان چیزوں کے اگینسٹ نہیں ہے. اسلام بہت ہی قطع کلامی اگینسٹ نہیں ہے، لیکن اس پہ کتنا ٹائم آپ پاکستان جائیں، 3-4 گھنٹہ پارلرز میں، مطلب 9:30 بجے کے بجائے 12 بجے باراتیں کیوں آ رہی ہیں؟ مطلب آپ اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ آپ سانس نہیں لے سکتے، اس میں آپ نکاح کے لیے کیا دعا منگوائیں گے؟ ہاں نہیں، یہ بات آپ 3 بجے سے میں اپنی وٹنس ہوں، 3 بجے سے جائیں آپ بیٹھیں، رات کے 9 ساڑھے 9 بجے آپ کی باری آئے گی. ٹھیک ہے، ہم جیسے لوگ جن کو بالکل بھی شوق نہ ہو ان کے ساتھ مطلب وہ جا کے سب کو ہلا رہے ہیں کہ بھائی نکلو نکلو، تو 9:30 10 بجے بچیاں باہر آتی ہیں اور دلہن تو 11 بجے ہی آتی ہے. اب جب وہ 12 بجے آئے گی، آپ یا میں کتنے لوگ بیٹھ کے کس تھکی ہوئی حالت میں کتنی دعا پڑھیں گے بتائیے؟ اگلے کو زحمت دے کے تو وہ کیا دعا ہوگی؟ یہ مطلب یہ کامن رویہ ہے. ہاں نہیں، وہ آپ کی بات اپنی جگہ ہے کہ اتنا ٹائم اسپینڈ کرنا، بٹ میں یہ صرف کہنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہمارے ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ پروگرام کو سنتے ہیں، تو نئی جنریشن یہ نہ سمجھے کہ اسلام جو ہے وہ بالکل ہی نہیں میک اپ کریں، مطلب کہ میک اپ یا لباس یا برائڈل ڈریس کے کلرز میں کوئی قید نہیں ہے. جس طریقے کا کلر وہ پہننا چاہیں، جس طریقے کا وہ اپنے آپ کو سجائیں بنائیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے. مگر ہاں جو آپ نے فرمایا کہ جو ہماری پرائرٹیز ہیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی زیادہ ضرورت ہے. یہاں میں ذرا آپ کو قطع کلامی معاف، ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ میرا نام روزینہ، میں واٹس ایپ سے بات کر رہی ہوں. اچھا جی جی روزینہ بہن بتائیے، فرمائیے. بس آپ سب سے سلام اور سب سننے والوں کو. تو میں لاسٹ ویک بھی پتہ ہے آپ کا پروگرام تھا ڈپریشن کے بارے میں بھی، تو وہ بھی مجھے بہت پسند آیا. کافی چیزیں جو سیکھنے کو بھی ملتی ہیں. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، بہت ہی جو نا ذہن سنا رہی تھی ایسے مجھے لگ رہا تھا جیسے میری سٹوری سنا رہی ہے. وہ جن کے ہسبینڈ کو ڈپریشن تھا نا، بہت مشکل سے میں اس سے تھوڑا نکلی ہوں. تو اب اللہ اور پائتل پاک امام زمانہ کا میں نے ان سے کہا کہ جو آپ میرے لیے بہتر سمجھیں گے، جو کریں گے بہتر، وہ مجھے منظور ہے. آپ میرے سب کچھ ہیں. تو وہ تھوڑا میں وہ اس حوالے سے تو آج تو آپ کا ڈفرینٹ ٹاپک ہے. تو اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا، تو آگے بھی کافی ضرورت ہے ہم جیسے لوگوں کو. تو آپ کا اچھا. ویسے جو آپ نے نکاح کے بارے میں اور یہ سارا کچھ ٹاپک رکھا نا،
یہ بہت اچھا ہے. تو کافی چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے لوگ جو ہیں مسلمان وہ ہندوؤں جیسی چیزیں جو ہے نا وہ شادیوں میں کر رہے ہیں. تو ویسے اسلامک طریقہ یہ تو نہیں ہے پر کل پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں جو ایک کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے میں, پھر بچے بھی وہ کاپی کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی کریں گے. تو ویسے اسلام تو نہیں اجازت یہ چیزوں کو دیتا پر باجی میک اپ کا کہہ رہے ہیں واقعی بہت ٹائم لگاتے ہیں تیار ہونے میں, پر اب یہ کرنا پڑتا ہے دوسرے ماحول کے مطابق, اور بچوں کی پھر بات ماننی پڑتی ہے. اگر نہ مانے تو پھر ماں باپ تو نہیں کہیں پسند کرتے پر یہ پھر کرنا. میں جیسے کہتی تھی کہ میں یہ نہیں کروں گی یہ نہیں, پر میری بیٹی کا ہوا نا تو کافی چیزیں کام کی پر کرنی تو پڑی. پھر میں نے کہا کہ میری بیٹی یہ نہ سوچے کہ میرا انہوں نے نہیں اچھا کیا, پر کافی چیزیں پہلے سے نا کام کی. پہلے گانے وغیرہ رکھتے تھے, پھر میں نے میلاد رکھا, سب کو انوائٹ کیا گھر میں کھانا وغیرہ سارے بیٹھ کے قصیدے وغیرہ مولا علی علیہ السلام کے بی بی فاطمہ زہرا کی شادی کا پڑا. تو یہ چیزیں تھوڑی نا اب جو سمجھتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ تھوڑا سا کر رہے ہیں, پر جو نہیں کرتے پھر انہوں نے تو نہیں کرنا نا. تو میں تو کہتی ہوں کہ یہ آپ اہل بیت بھی اور ہدایت دونوں چینل میں تو دیکھتی ہی دونوں, کبھی ادھر لگا لیتی کبھی ادھر. بہت اچھے پروگرام ہیں, ہمیں بہت اچھے میسج مل رہے ہیں. تو آپ ایسے ہی پروگرام کرتے رہیں. اللہ شکریہ, پاک آپ کو صحت دے اور زندگی دے. تو دعا میں شامل رکھنا. میں جا رہی ہوں زیارت کے ساتھ اکتوبر کو کربلا, تو آپ دعا کرنا. میں بالکل بالکل. بہت شکریہ روزینہ بہن آپ کا کال کرنے کا, بڑا اچھے پوائنٹس کی طرف آپ نے توجہ کرائی, ہماری متوجہ کرایا. اور دوسرا آپ بھی ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. آپ بھی اتنی ایک عظیم جگہ پہ ایک مخصوص جگہ پہ جا رہی ہیں, تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے. ہم بھی انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اور جی واپس اپنے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ نکاح کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک انسان اکیلا جو نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی اس کو ہمت کرنی چاہیے کہ جتنا بھی میں قدم اٹھا لوں, چاہے میں ان ساروں میں سے ایک بھی چیز صحیح کر لوں تو میرے لیے وہی فتح ہے. کیونکہ جی جو کوائٹ انیوژل تھا, جس پہ ہمیں بہت تھپ تھپی بھی ملی ہے وہاں پہ ہال والوں سے, کہ پاکستان میں پہلے ٹائم ہے کہ کوئی چیز ٹائم پہ بھی ہو رہی تھی. صحیح کہہ رہی ہیں. تو ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس سے لوگوں کو زحمت نہیں ہوتی, لوگوں کو تکلیف نکاح ہم نے 8:30 بجے, اور مطلب ہم نے اس طرح سختی سے کافی, مگر جتنی سادگی کا سوچ رہے تھے وہ بالکل اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے. لیکن سادگی کے حوالے سے کوشش تو کی نا آپ نے, کوشش کی. سادگی کے حوالے سے جو چیزیں ہمیں بہت ضروری ہیں, جن چیزوں کو ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ نہ ہو, خاص طور پہ ان پہ آپ سمجھتی ہیں کہ میوزک بالکل نہیں. نکاح شروع ہونے سے پہلے بھی اس جگہ پہ میوزک کی آواز نہیں آنی چاہیے. کیا آپ متفق ہوں؟ بالکل. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں انیس صدر بات کر رہا ہوں. جی انیس بھائی السلام. جی جی فرمائیے. حضب صادق آپ کا آج کا پروگرام بھی میں سمجھتا ہوں بہت ہی, میں جتنی اس معاملے میں تعریف کی جائے وہ کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے پروگرام سے بہت کم ہوتے ہیں, اور جبکہ ایسی باتیں ہونا بہت ضروری ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں. ابھی ایک عالم دین نے واقعہ بیان کیا تھا, وہ بتانا چاہوں گا کہ ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی, اور یعنی جن کے ساتھ ان کی شادی ہونے والی تھی وہ بھی ڈاکٹر تھے, دونوں ڈاکٹر تھے. تو جب نکاح کی بات آئی تو بہت ہی اچھے طریقے سے نکاح ہوا. نکاح سے پہلے جب مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی مہر کی رقم کیا رکھی جائے گی, تو وہ جو ڈاکٹر صاحبہ تھی انہوں نے کہا کہ مہر میں صرف میں یہ چاہتی ہوں کہ 5 بچیاں جو کہ زیر تعلیم ہیں وہ 10 سال تک ان کی کفالت کی ذمہ داری یہ دیں گے. تو اس پہ جو دوسرے جو ڈاکٹر جن کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ اتنا خوش ہوئے
کہ وہ سجدے میں چلے گئے کہ مجھے اتنی اچھی جو بیوی ملی ہے میں یقین نہیں کر سکتا تھا. اور حقیقت یہی ہے کہ محض جو رکھا جاتا ہے، اب جیسے میری بیٹی کی ابھی شادی تھی، میں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی، تو میں نے کہا کہ محض کی رقم کیا رکھی جائے، تو میں نے کہا جو بھی ناصرین جی آپ رکھ لیں. تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہ طریقہ یہ ہے، بلکہ میری بیٹی نے بھی خود اس میں کہا کہ محل میں ہم 14 معصومین کی ہم وزارت کروا دی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب شروع سے ہم لوگ جو اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہاں میں نے دیکھا ہے امریکہ میں وہ رواج نہیں ہے جو کہ پاکستان میں ہے. پاکستان میں میری دوسری والی بیٹی کی جب ابھی نکاح ہوا ہے، اس میں بہت ہی سادہ طریقے سے ہم لوگوں نے امام بارگاہ میں وہ رسم ادا کی، اور جو جناب شہزادی قوم ان کا جو مہر تھا اس حساب سے وہ طے پایا گیا، اور اس طرح سے انہوں نے بہت عمدہ طریقے سے نکاح کیا. تو جو پاکستان میں جب دیکھتے ہیں جا کے تو وہاں تو ایک عجیب سا لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں آ گئے، جبکہ وہاں پہ زیادہ ہونی چاہیے اس قسم کی باتیں، لیکن یہاں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ اچھا ہے. اب جہیز کی جب بات تھی، میں اب آخری بات کر رہا ہوں، تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں تو پاکستان میں نے اپنی بڑی بیٹی کا جہیز تیار کیا تھا. تو اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں نے وہ انہوں نے جو لڑکے والے تھے بڑی بیٹی کے، انہوں نے کہا ہمیں جہیز کی کوئی اتنی خاص نہیں ہے، آپ جہاں جس کو چاہیں آپ دے دیں. تو میں نے وہ جو جتنی بھی رقم تھی اور جو جہیز تھا وہاں پاکستان میں وہ سب میں نے وہاں پہ جو شادیاں ہوتی ہیں ایسے بچوں کی جن کو جہیز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں دے دیا. تو اس سے میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں اپنی وہ بات یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے فائدہ سے مجھے یہ ہوا کہ ایک تو میں اہل بیت کی تعلیم پہ کوشش کی میں نے عمل کرنے کی، اور اب اس میں کہاں تک کامیاب ہوا یہ تو مجھے نہیں معلوم. بہرحال ایسے ہی ہونا چاہیے، ہم بجائے اس کے کہ ہم اپنا پیسہ یہاں بلا وجہ ضائع کر دیں، ہم بہت سادی طریقے سے شادی کریں، اور وہ جو پیسہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں وہ ہم غریبوں کی شادیاں جو کہ رکی ہوتی کسی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے یا کوئی پرابلمس کی وجہ سے یا ان کی کفالت میں خرچ کر دیں، تو محل میں ہمارے جو ائمہ ہیں وہ زیادہ خوش ہوں گے، کیونکہ اس خوشی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ائمہ کو خوش رکھیں، نہ کہ دوسروں کو خوش رکھیں. شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ انیس بھائی، بڑے اچھے پوائنٹس آپ کے پیچھے. جی السلام جی واپس اپنی پوائنٹ کی طرف. نکاح کا جو پوائنٹ ہے وہ تو میرا خیال ہے مور اور لیس کلیئر ہو گیا، اور انیس بھائی کا بھی بڑا اچھا بہترین میسج کہ اس حوالے سے ایسے لوگ میں نے بھی دیکھے ہیں کہ جو نکاح میں ایسی چیزیں لکھواتے ہیں کہ ہم کسی کو 10 بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے، اور اس طرح سے تو یہ بہت کم ملتا ہے، لیکن میرا خیال میں ایسی چیزیں ہمیں اکثر بتانی چاہیے تاکہ لوگوں کو انکریجمنٹ ہو، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی زندگی پہ اور آنے والی نسل پہ جو ہے اس کا اثر ہوگا ہے، اور معاشرے پہ امپیکٹ بہت اچھا پڑتا ہے. دیکھیے اتنی کرپشن کے دور میں بھی اللہ کی جو ہے یہ بلیسنگ ہے کہ ایسے رول ماڈل بھی آج کے زمانے میں موجود ہیں. جیسے بھی رخسانہ بہن نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ان کی کیا خواہش تھی، اور زمانے نے جتنا چاہتی تھیں اتنی خواہش کو پورا نہیں ہونے دیا، مگر ایسے لوگ جیسے کہ ابھی انیس بھائی کی کال آئی ہے، یہ لوگ بھی معاشرے میں ہیں کہ جن کو دیکھ کے لوگ ایڈمائر کرتے ہیں ان کو، اور چاہتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں. جس طرح لوگ کرپشن کی طرف فالو کرنے میں لگے، اس طرح اچھائی کی طرف بھی لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں. اب یہ اپنی سعادت کی بات ہے کہ کون ہدایت پالے. اس پتہ کلامی ہم نے بلکہ چاہا بھی، ہم یہ بھی بتائیں کہ یہاں ایشو لڑکا اور لڑکی والے بھی ہوتے ہیں. مطلب اگر جیسے ہم چاہ رہے ہیں کہ نکاح مسجد میں ہو تو ناٹ نیسری کہ جو آپ کے سامنے والی پارٹی ہے وہ آپ سے اگری کرے اور ایسے ہی ہو، کیونکہ وہ بچیوں کے دماغ میں دھوم دھڑکا، دوستوں کو بلانا اور اپنی کولیگز کو، مطلب ایک
میں یہ نہیں کہوں گی کچھ غلط ہے ایسا، لیکن پھر ظاہر ہے صحیح ہے. میں بھی یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی تھی کہ ایک فیملی کے سوچنے سے نہیں ہوتا، اگر دونوں طرف سے دونوں پارٹیز، لڑکا اور لڑکی کی دونوں پارٹیز اگر اس حوالے سے مطلب کہ پہلے سے ایک وہ کر لیں آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں، اور جسے اور چیزوں میں ہم لوگ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں نا، مہر کے حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کون سے مولانا کو چوز کرنا ہے، کہاں پہ کس طریقے سے کرنا ہے، تو ان چیزوں کو بھی انسان ڈسکس کر سکتا ہے کہ ہم اس طریقے کی شادی چاہ رہے ہیں، تو وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میرے خیال سے بہتر. مگر وہی جو آپ کا کہنا کہ اگر اگلی پارٹی کیا مطلب بچوں کے شوق، ہر بچے الگ مزاج کے ہوتے ہیں نا، بالکل بالکل بہت اچھائیاں ہیں بچوں میں، بہت اچھی ماشاءاللہ بچی ہے، یہ اس کے لیے کہ پہلے سے ان کو اس چیز کے لیے مگر پاکستان میں یا دنیا کے بہت سے ممالک میں لوگ ان باتوں کی طرف اتنا مائل نہیں ہے. انشاءاللہ ہو جائیں گے. بالکل ہم انشاءاللہ یہ پروگرام ڈسکس ہوتے رہیں گے تو لوگ اس سے اویئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن بڑا اچھا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ دونوں پارٹیز کا اگری ہونا اس بات پہ وہ بہت ضروری ہے. جیسے کہ انیس بھائی کا ہی یہ تھا کہ جب انہوں نے پوچھا جہیز کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، آپ اور بچوں کی اس پیسے سے شادیاں کرا دیں. ظاہر ہے کہ وہ ایک آدمی کی خواہش سے تو نہیں ہو سکتا تھا، ان کی خواہش تھی کوئی نیک کام کرنے کی. اگر دوسری پارٹی والے بھی ان کی سوچ اور ان کی فکر کے نہ ہوتے، اس لیے تو میچنگ میں آپ کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ جو آپ کی فکر ہے اس سے میچ کرتا ہوا دوسرا خاندان ہے کہ نہیں ہے. اسپاؤس سلیکشن یہ بالکل یہ ایک پوائنٹ جو ہم نے لاسٹ ویک ڈسکس کیا تھا. اور نکاح کی رسومات اگر صحیح طرح سے انجام دی جائیں گی، جیسے ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے، کم از کم جہاں پہ نکاح پڑھا جانے والا ہو، میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ کوئی قسم کا میوزک پہلے بھی آن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ محرم عمل نہیں ہونا چاہیے. جی کوئی بھی ایسا عمل، شیطانی عمل میں سمجھتی ہوں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی آپ نے سفرہ بچھا دیا، جیسے اسٹیج سیٹ کر دیا کہ یہاں پہ نکاح ہوگا، تو پھر وہاں پہ تو بجائے اس کے کہ ہم وہ کریں، کوئی قصیدے لگا دیں، کوئی تلاوت لگا دیں، یا کچھ ہم خود جو گھر والے ہیں وہ 2 رکعت نماز پڑھیں جناب فاطمہ زہرا کی تشریف آوری کے لیے. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو دیکھیں نبیلہ بہن، جب ہم کوئی اس طریقے کی تقریب کرتے ہیں تو ہماری جو گیسٹ لسٹ ہوتی ہے اس میں ہم ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں جو ہمارے ویل وشرز ہوں، بالکل جو ہمارے اچھے دوست ہوں. تو نیچرلی ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں انوائٹ کرتے ہیں شیطان کو، جو کہ ہمارا کھلا دشمن ہے. سورہ یاسین میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو ہم کیوں اس طریقے کے اس ماحول کو کریٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ وہ بھی انوائٹڈ ہو. بالکل. تو اس حوالے سے جب ہم لسٹ بناتے ہیں تو اس میں یہ تو سر فہرست ہونا چاہیے کہ اس کو ہماری لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے. مگر جب ہم ان سب چیزوں کا اہتمام کریں، میوزک کا، مکس گیدرنگ ہے، بے پردگی ہے. مکس گیدرنگ میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ حجاب کے ساتھ ہیں، مگر اگر بے پردگی ہے، سب تو نہیں حجاب کرتے، اور مکس گیدرنگ ہے، تو پھر آپ خود یعنی کہ اس کو انوائٹ کر رہے ہیں شیطان کو اپنے اس تقریب میں. اور جب شیطان جس تقریب میں آ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو آدم اور حوا میں جدائی ڈالنے والا. بالکل. تو اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. یہ تو ہمارا تھا رسم نکاح. اس کے بعد جو دوسری شادی کے رسومات ہوتی ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گی؟ کیا ان کا بھی اگر وہ صحیح طرح سے اسلامی طرح سے انجام نہ دی جائیں تو کیا ان کا بھی آنے والی جو کپل ہے اس کی زندگی یا ان کی آنے والی نسل پر اثر پڑتا ہے؟ بالکل، بے شک. دیکھیں نا، کسی بھی چیز کی ابتدا اگر غیر اسلامک طریقے سے ہو رہی ہے تو جو اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بلیسنگ ہے اس میں نیچرلی رکاوٹ آتی ہے، اور پھر انسان کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. اور یہ ریلیشن شپ ایسی ہے کہ جس میں یہ کوئی چند لمحوں کی بات نہیں ہے، کوئی ایک فیو ٹائم پیریڈ کے لیے کوئی اوکیزن نہیں ہے کہ بس چلو یہ فار لائف ہے. یہ جو رشتہ ہوتا ہے، یہ شادی فار لائف ہے، بلکہ جنریشن ٹو جنریشن اس کا امپیکٹ اتنا دور تک جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم کو زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اس شادی کی تقریب میں ہر اس چیز کو اوائڈ کیا جائے کہ جو ہماری اس تقریب کو برکتوں سے جو ہے وہ اس کا رکاوٹ کا سبب بنے. تو اس میں جو بھی رسمیں ہیں
اگر اس میں ظاہر ہے کہ اس طرح کا فعل ہو رہا ہے کہ جس کی ہمیں اسلام قطعاً اجازت نہیں دے رہا، تو ہمیں ان چیزوں سے، جیسے میوزک کے حوالے سے بات ہے کہ جو میوزک اسلام میں حرام ہے. آج کل آپ دیکھیے کہ اسلامک بینگ اے مسلم جس طریقے کی تقریبات ہو رہی ہیں، اگین میں شرمندگی کے ساتھ اس بات کو مینشن کروں گی کہ شاید یہاں پر تو میں نے نہیں سنا ہے، مگر ہمارے سو کالڈ اسلامک ملک میں اب ہر کلاس میں، پہلے ایک خاص کلاس تھی کہ جس کا دین سے کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، وہ جمعے کے جمعے مسلمان ہوتے تھے، تو اس کلاس میں یہ ہوتا تھا ڈانس فلور اور یہ اور وہ. اب آپ دیکھیے پاکستان میں ہر کلاس میں یہ چیز جو ہے ایک کہنا چاہیے بہت ہی کمپلسری اس میں کہ اپنے اسٹینڈرڈ کو شو کرنے کے لیے ہم اسٹیٹس کو کہ ہمارا یہ اسٹیٹس ہے، اور اس میں یہ میوزک اور ڈانس کے ساتھ، اور ماں باپ دولہا دلہن سب لوگ کھلے عام یہ غیر شرعی عمل کر رہے ہیں، گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ان کی رہنمائی کر سکے یا ان کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکے کہ یہ ایک بہت ہی غیر شرعی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جو تقریب کر رہے ہیں اس میں سب شریک ہوں گے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت شریک ہے، نہ اہل بیت اطہار کی بلیسنگ جو ہے اس تقریب میں شریک ہے. تو ظاہر ہے اگر آپ کے لیے پرائرٹی ایسے لوگ ہیں جو شیطانی عمل کو پریس کرتے ہیں تو پھر انہی کے ساتھ ہمارا انجام بھی ہے. بالکل. ناظرین، ہم نماز بریک کی طرف چلتے ہیں اور پھر ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک پرورش اولاد میں ہم نے جو مختلف اینگل سے اس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں. آج ہم نے رسم نکاح پہ ڈسکشن کی اور شادی کی مختلف رسومات کو ہمیں کیسے انجام دینا چاہیے، جو کہ بہت زیادہ ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم ہر رسم کو، شادی کی ہر رسم کو کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے کردار کے مطابق انجام دینا چاہیے. پھر اہل بیت علیہ السلام کے اخلاق و کردار کا اثر دلہا اور دلہن پہ ہوگا. لیکن اگر ہم نے اس کو یزیدی سوچ کے مطابق، یزیدی افعال کے مطابق، شیطانی عمل کے مطابق انجام دیا تو پھر ویسا ہی اثر دلہا اور دلہن پر ہوگا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو اور اپنی نسل کو آگے بڑھاؤ، ایسی نسل کے جس کے اوپر میں روز محشر تمام انبیاء کے سامنے فخر کروں. تو پھر ہمیں کیسی نسل کے، اس نسل کے لیے ہمیں پہلے ہی صحیح قدم اٹھانے چاہیے، صحیح اس کے آغاز کرنا چاہیے، تاکہ پھر ایسی ہی نسل آگے سے ہم جو ہے وہ پیدا ہو. تو آئیے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم محترمہ فرز صاحبہ اس پوائنٹ پہ، اس سے پہلے کہ آگے چلیں، معذرت کے ساتھ میں بتاتی چلوں کہ ناظرین ہماری ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ اوپن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پر آ رہا ہے، ٹیلی فون نمبر بھی اسکرین پر آ رہا ہے، اور ہم آپ کی اس میں شمولیت چاہیں گے، ہم آپ کے ویو پوائنٹ چاہیں گے. آپ کے پاس بھی ضرور کوئی نہ کوئی اس حوالے سے آئیڈیاز ہوں گے، کیونکہ وہ صرف ہمیں نہیں بلکہ ہمارے تمام ویوز اس کو شیئر کریں گے، کیونکہ ہمارے 2 کالرز پہلے تھے اور انیس بھائی نے بھی اتنی بہترین مثالیں دیں جو کہ میں کہتی ہوں کہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے، کہ ہمیں ایک سوچ دی ہے انہوں نے سوچنے کے لیے، جو کہ بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ میں سمجھتی ہوں. تو ہم بھی اپنی جو سوچ ہے، اچھی سوچیں، ان کو ہم سب شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ ہم سب اس سے مستفید ہوں. اور جی محترمہ فرز صاحبہ، اسی پہ ہم جیسے گفتگو کر رہے تھے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مکس گیدرنگ یا میوزک کا ہونا یا مکس گیدرنگ اس طرح کی ہونی کہ اس میں بے حیائی، بے حجابی پوری طرح سے نمایاں ہو، تو اس قسم کی جو رسومات، جس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ شادی کی تقریبات میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا اثر
دلہا اور دلہن دونوں پر پڑتا ہے، اور ظاہر ہے پھر ان پہ ہوگا تو آنے والی نسل پہ بھی وہ اثر پڑے گا. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں، کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ سیپریٹ ہوتے ہیں، لیڈیز کا سیپریٹ ہوتی ہے گیدرنگ اور جینٹس کی سیپریٹ. اب لیڈیز کی جو گیدرنگ ہے اس میں بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اسلام نے حدود رکھے ہیں کہ ہمیں ان حدود کو برقرار رکھتے ہوئے وہ گیدرنگ بھی کرنی چاہیے؟ یہ نہیں کہ لیڈیز کی گیدرنگ ہے تو اب جو مرضی وہاں پہ کریں. بے شک نبیلہ بہن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسا کہ میں نے ابتدا میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کا حوالہ دیا تھا، اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اور صفات کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، وہاں پہ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ والحافظین فروجہم والحافظات، کہ نیک مرد اور نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو اپنے پرائیویٹ پارٹس کی، اپنی شرم و حیا اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اب اس کی حفاظت میں ظاہر ہے کہ جو ہمارے پرائیویٹ پارٹس ہیں نہ، مطلب کہ وہ یہ نہیں کہ صرف ہمیں مردوں سے چھپانے ہیں، بلکہ عورتوں سے بھی ہمیں جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے لباس کو اس طریقے سے ڈریس اپ ہونا چاہیے کہ اگر مکس گیدرنگ نہیں ہے، صرف لیڈیز کی گیدرنگ ہے، تو اس میں بھی ہمارا لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ہمارے جو ہے بہت ہی آبویس ہمارے خد و خال پرائیویٹ پارٹس ہمارے شو کر رہے ہوں. تو عورت کا عورت سے بھی پردہ ہے، مگر اس کے عورت اور عورت کے پردے میں اور عورت اور مرد کے پردے میں جو ہیں وہ حدود ہیں. مگر یہ نہیں ہے کہ ہم عورتوں کے سامنے بے حیا ہو کے، بے لباس ہو کے ہم آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے محتاط، بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں. لو نیک پہنا ہوا ہے اور سلیو لیس اس طریقے سے پہنا ہے کہ آپ کی باڈی کا سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو نیچرلی یہ عورت کا عورت سے بھی پردہ ہے. اس بات کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ عورت کو بھی عورت سے پردہ رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ نہ ہو کہ وہ عورت گھر جا کے یا گھر میں کسی کے سامنے آپ کی بات کرے تو ایک طرح سے یعنی کہ وہ اگر زبان سے بیان کر رہی ہے تو بھی آپ کی بے پردگی ہو رہی ہے، چاہے جائے کہ وہ آپ کو دیکھ رہی ہو. بالکل. تو یہ یہاں پہ بھی ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم لیڈیز کی گیدرنگ میں بھی جائیں تو کس طرح سے ڈریس اپ ہو کے جائیں، ایک اپنی حیا کو برقرار رکھتے ہوئے جائیں، جو کہ جیسا کہ اسلام چاہتا ہے. یہ تھا ہماری جو مختلف رسومات ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس میں ہم بہت سی اور بھی ڈیٹیلز ہیں جس میں جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا لنک صرف پرورش اولاد سے ہے، تو ہم اس لیے اس کو صرف اسی اینگل سے اتنا ہی ڈسکس کریں تاکہ ہم آگے بڑھیں، اور جو دوسری چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی ہیں ان کے لیے بھی وقت ہو ہمارے پاس. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جیسے کہ شادی کی رسومات طے ہو گئیں اور اب لڑکا اور لڑکی نے اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا. اس نئی زندگی کے آغاز کے بعد اب وہ ایک فیملی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے پہلے بلکہ میں ڈاکٹر رکسانہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی بھی کپل ایک اگر اس سوچ کے ساتھ کہ اب میں نئی فیملی کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ان کو پریکاشنز لینے کی ضرورت ہے؟ میڈیکلی ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں کا ان کو خیال رکھنا ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنی فیملی جو ہے وہ سٹارٹ کریں؟ دیکھیے اسلام تو ایک سیدھا سادہ، اسلام کا بات نہیں، پہلے ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہی بات آ جاتی ہے جس کو ہم اسلامی کہتے ہیں، اور اب وہ میڈیکل سائنٹیفک بات ہے کہ زندگی جتنی آپ سادہ ہوگی اسٹریسز کم ہوں گے. اب یہاں پہ اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں، اگر لڑکا لڑکی بہت اسٹریسز لے کے آ رہے ہیں، بہت شادی پہ خرچہ ہو گیا ہے اور لڑکی کے پتہ ہے کہ والدین قرضوں میں مال دب کے، تو وہ لڑکی کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اور یہی بات میں نے اپنی ہاں شادی میں اس بات کو میں نے بہت واضح طور پہ کہا تھا کہ میں نہیں چاہتی کہ جو بچی ہمارے گھر آئے اس کے والدین اتنا شادی پہ خرچ کر دیں، یا اتنے کہ بچی آئے تو اس کے دماغ پہ وہ بوجھ لے کے آئے. اور اسی طرح لڑکا بھی کتنا لون لے کے اور اپنی شادی کے تمام رسومات جو ہیں اس کو تو وہ ایک بہت سیویئر اسٹریس ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، ہم آپ تو ایک دوسرے سے بات کر لیں گے مگر وہ نئی آنے والی لڑکی کسی سے نہیں کہہ پائے گی، اور اس کو اس کا دماغ بجائے کہ اپنی شوہر اور اپنے ماحول سے اپنے کو فیملیرائز کرنے کے بجائے وہ اپنی گھر کی ٹینشن. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے لائف میں، جیسے آپ لوگ پہلے ڈپریشن کا ٹاپک
ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ چیزیں جو آہستہ آہستہ ٹینشن ہوتی ہے، وہ بچی جس کی اب زندگی شروع ہو رہی ہے وہ اس کو چاہیے ہنسے مسکرائے اور اچھی زندگی انجوائے کرے، جو ٹائم ہے اس کو اچھا گزارے، نہ کہ پیچھے اپنی مشکلوں کے ساتھ۔ پھر دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہر لیول پہ، چاہے وہ فیملی شروع کر رہی ہو نہیں شروع کر رہی ہو، ہر لڑکا لڑکی کو چاہیے کہ مطلب ایک بیلنس ڈائٹ رکھے۔ جیسے صبح جلدی اپنے اٹھنا، جلدی کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ پوری رات سوئیں نہیں، صبح اٹھیں، اپنے وقت پہ ناشتہ کریں، ناشتے میں ہمیشہ خیال، ابھی ہماری بہو آئے ہم اس سے ہر وقت کہتے ہیں کہ بیٹا آپ فروٹس کھائیں، آپ سیریل کھائیں، کوشش کریں نٹس کھائیں، زیادہ سے زیادہ نا ان چیزوں پہ زور دیں، بجائے یہ کہ نا آپ ایسی چیزیں کھائیں جس سے آپ بھاری اپنے کو فیل کریں اور نہ نیند آئے ہر وقت، یا بجائے لیزینس ہو۔ اس سے آپ جتنا برائٹ رہیں گے، جتنا ہلکا پھلکا اپنے کو محسوس کریں گے، اتنا ہی برائٹ رہیں گے، آپ خوش رہیں گے بالکل، اور انجوائے کریں گے اپنے ٹائم کو۔ یہی میں بیٹا اس سے بھی میری یہی ہوگی، تو جب میں اپنے بیٹا بیٹی کے لیے چاہوں گی تو میں چاہوں گی کہ ہماری جو ہے کمیونٹی یا ہمارے اس ملک میں بھی ایون ہر بچہ جو ہے کوشش کرے کہ اپنی زندگی کو بیلنس ڈائٹ پہ رکھے، ہلکی پھلکی غذا کھائیں، فروٹس کھائیں، نٹس کھائیں، تھوڑا سا اسپورٹس میں دلچسپی لینی چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، جو کہ میں خود بھی بہت کم کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ ینگ لوگوں کے لیے یہ سب، کیونکہ وہ آسانی سے اپنے روٹین میں حصہ بنا سکتے ہیں ان چیزوں کا۔ اور اگر جیسے لڑکا یا کوئی بری عادت ہے ان میں، تو عموماً ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر اسموک کرتے ہیں یا ڈرنک کرتے ہیں کچھ، تو ایسی چیزیں چھوڑ دیں، کیونکہ اب وہ ایک فیملی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا وہ اثر بچے کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے۔ جی، آپ کو اگر یہاں کے جو بچے ہیں اگر وہ دیکھیں جا کے انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ جب پریگننسی کا وہ جب چارٹ بھراتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے اسموکنگ اینڈ الکوہل، ٹھیک ہے، نمبرز آف، اور یہ پورے یہاں پہ ایک مطلب مڈ وائفس بیٹھتی ہیں، اور یہاں پہ خالی پریگننسی نہیں، پری پریگننسی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے، پری کنسیپشن کلینکس ہوتے ہیں کہ جن میں آپ میں اگر کوئی پرابلم ہے اسموکنگ کی، اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے، یا آپ الکوہلک ہے یا الکوہلک نہیں ہے لیکن خالی الکوہل پی رہے ہیں، تو ایک مقدار ہے اس کے حد جب جائیں گے تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں میں ایب نارمیلٹیز ہونے کا، بچوں میں مینٹل ریٹارڈیشن، اور یہی نہیں ان کا جو آئی کیو ہوتا ہے وہ بھی لو ہو جاتا ہے۔ تو جو چیزیں خدا نے بری کہی ہیں تو حقیقتاً ہمیں یہ بالکل اپنے اسلامی بلیف کے ساتھ چلنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو اگر منع کیا تو واقعی اب یہ لوگ ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی اتنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جو لوگ ڈرگس لیتے ہیں ان کے لیے پوری مطلب فورم بنے ہوئے ہیں، اور ان کو ہیلپ لائن ہے، سپورٹ ہے، کیونکہ اگر وہ بچہ جب ہوتا ہے تو اس میں وڈرول سمٹمز ہوتے ہیں، بالکل ان کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، اور جیسے اب کوکین ہے، ہیروئن ہے، یہ سب لے رہے ہیں تو میتھاڈون پہ ڈالتے ہیں ڈیورنگ پریگننسی۔ تو ان سب سے بچنے کے لیے کوشش یہ کریں کہ جب پریگننسی، اللہ کا بہت شکر ہے پروردگار کا کہ ہماری بچیاں یا ہمارے بچے، خدا کا بڑا احسان ہے، ابھی بھی ان برائیوں میں اس حد اتنا ملوث نہیں ہے، یہ بھی ہم لوگ کو فخر کرنا چاہیے یہاں پہ اپنے بچوں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ ہمیں یہ فائدہ کہ ہمیں ابھی بھی ہم NHS کو ہم لوگوں کے بچوں پہ ان چیزوں پہ ابھی بھی اتنا خرچہ نہیں کرنا پڑتا، لیکن میرا یہ ہے اس پلیٹ فارم سے میں اس اپارچونیٹی کو حاصل کرنا چاہوں گی کہ خدا نہ خواستہ اگر جن بچوں میں ہے یا جو چاہتے ہیں کہ اویئرنیس کے لیے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ساری چیزیں بچے مطلب اس کے مطلب فارمیشن میں ڈیفارمیٹیز آ جاتی ہیں، اور جب پیدا ہو جاتے ہیں تو سمٹمز بھی ہوتے ہیں وڈرول، تو اللہ نہ کرے کہ اس مصیبت میں انسان مبتلا ہو۔ تو اگر کوئی ایسی لت لگی ہوئی ہے تو پری کنسیپشن کلینکس ہوتی ہیں یا پری پریگننسی کلینکس ہوتی ہیں، ان میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹریشن کرا کے اور ہیلپ لینی چاہیے۔ کتنی زیادہ میڈیکلی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ہم اپنا فزیکل جو باڈی ہے اس کو ہم صحیح رکھیں اور کتنی پریکاشن لیں،
اسلامکلی محترمہ فیض صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں اسلام کیا کہتے ہیں، ہمیں کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے؟ فزیکلی تو ہم بہت زیادہ اپنا خیال رکھتے ہیں اور ہم ایفرٹ بھی کرتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال بہت سے لوگ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہوں گے کہ اب ہمیں اندر اپنی روح کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری روح کتنی پاک اور صاف ہے۔ جی آپ سے میں چاہوں گی کہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ جی نبیلہ بہن، جیسے ابھی آپ نے ابتدا میں فرمایا، حدیث رسول کا حوالہ دیا، بہترین حدیث ہے، اگر ہم رہنمائی اس سے حاصل کر سکیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کرو اور ایسی نسل کا قیام ہو، ایسی نسل کو پیدا کرو کہ جس پہ میں روز محشر فخر کر سکوں۔ اگر یہ حدیث رسول ہم میمورائز کر لیں اور اس کو فوکس کر کے اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا کریں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کی پرورش سے غافل ہو سکیں۔ اور جیسا کہ ہم ابتدا سے یہی کہہ رہے ہیں کہ پرورش کا سلسلہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اب ہم اس مرحلے پہ پہنچے ہیں جہاں پر بہت ہی نازک مرحلے سے اب ہم گزر رہے ہیں کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد جب ہم اولاد کی تمنا اور آرزو کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اس نطفے کا منتقل ہونا شوہر کا اس کی وائف کے رحم میں، تو اس وقت جو ہے وہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ وہ وقت ہے کہ جس کے لیے ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اور اب نئے کپلز کے لیے تو بہترین اب رہنمائی ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کی پرورش پہ ابھی سے فوکس کر سکتے ہیں۔ تو جب اولاد کی آرزو اور تمنا ہو تو رہنمائی حاصل کریں کلام الہی سے، کہ جس میں اتنی بہترین آیات الہی ہیں کہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ اگر ہماری آرزو ہے کہ ہمیں ایک بہترین نسل ہم معاشرے کو دے سکیں اور ہماری اولاد جو ہے اس کا شمار ناصران امام زمانہ میں ہو سکے، تو اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر غالباً اگر کہ میں ورس کے نمبرنگ غلط کروں تو معذرت چاہتی ہوں، 35 یا 38 آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایک دعا تعلیم فرما رہا ہے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعا، کہ جب تم آرزو کرو کہ تم صاحب اولاد ہو تو بارگاہ رب العزت سے دعا کرو اور طلب کرو کہ اے پالنے والے مجھے بہترین اور طیب ذریت سے نوازے۔ تو تم اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پرورش میں تمہارا مددگار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مددگار ہوگا، مطلب کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، مگر عملی جامہ پہنانے کے لیے تمہیں خود کوشش اور کاوش کرنی ہوگی۔ اس کے لیے آپ جب یہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ ہمیں جی 38 آیت، تو اس کے لیے جب ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو نیچرلی اب یہ پرورش کا بیج ہم نے یہاں سے بونا شروع کر دیا ہے۔ یہ پریپریشن ہے ایک نیک اور صالح اولاد کا اس دنیا میں آنے کا۔ تو جب اللہ سے ہم طیب اولاد کی دعا کریں گے تو ہم ہر وہ ممکن کوشش کریں گے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے رسول کی سیرت کو، اہل بیت اطہار کی سیرت کو نمونہ بنائیں گے کہ ان لوگوں نے اس پریگنیسی کے لیے یا جو اولاد کی خواہش کے بعد جو ایک سلسلہ ہے اولاد کو پیدا کرنے کا جو ایک ذریعہ ہے، اس میں ان کا کیا سیرت ہے، ان کا کیا عمل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے اسوہ حسنہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی سیرت دستور عمل ہے، آپ نے کس طریقے سے اس مرحلے کو طے کیا، تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا ان کو صاحب اولاد کرنا تو وہی آئی کہ اے نبی 1 مہینے تک آپ روزہ رکھیں، 40 دن تک آپ روزہ رکھیں، اور 40 دن تک آپ فقط اور فقط اللہ سے رجوع کریں، صرف اللہ سے رجوع کریں، اور 40 دن تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے دور رہے اور دن میں روزہ
اور شب میں عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا. اور اسی طرح اور یہی عمل حضرت خدیجہ نے بھی ادا کیا. اور اس کے بعد جب وہ 40 ڈیز مکمل ہو گئے، جبکہ کون ہے یہ؟ وہ نبی ہے کہ جس کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے. یہ وہ ہے جو معصوم ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے پاس رزق کا تصور نہیں ہے. اتنا پاک و پاکیزہ ہستی جب یہ عمل کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ ذات محمد سیرت ہے تمام عالم انسانی کے لیے. تو ایک رول ماڈل کی صورت میں رسول خدا یہ عمل اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میری امت اس کو فالو کرے. یہ جو ایک ہمارا کانسیپٹ ہے وہ نبی ہیں انہوں نے کیا نہیں، کیوں کیا؟ کالر ہیں ان کو شامل کر لیں واپس، پھر اسی گفتگو کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دیکھیے مسعود حسین بات کر رہا ہوں، میں کویت سے، کینیڈا سے. جی جی کون؟ مجھے ایک سوال کرنا تھا. جی جی فرمائیے بھائی. جی اصل میں یہ جو ہماری شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے نا یہ شادی بیاہ کی جو خواتین گانے گاتی ہیں، تالی ہوتی ہے، ڈھول وغیرہ ہوتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ ہم جو ہے یہ پریکٹس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مطلب میرا اتنا ہی سوال ہے. جو تقریبات میں جو میوزک آن کر کے سمجھ گئے تھے. جی بھائی ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. کچھ ہی دیر میں ہم سوالات کی طرف آئیں گے تو آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے. جی ابھی آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 کا جو آپ نے بہت اچھا ریفرنس دیا، جو کہ ہمیں پریگننسی سے پہلے ینگ کپلز کو جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، جس کے بہت ہی بہترین اثرات ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اگزامپل آپ نے دی کہ کس طرح سے انہوں نے آغاز کیا، کس طرح سے وہ روزے میں رہے. بالکل، کہ اپنی مطلب کہ روح کی پیورٹی کو انہوں نے کس طرح پریپیئر کیا. حالانکہ جیسے میں پھر عرض کر رہی ہوں، ذات محمد مصطفیٰ جس سے زیادہ پاک ذات کوئی نہیں، معصوم. اب وہ یہ جو عمل کر رہے ہیں وہ کس کے لیے؟ کیونکہ ان کی ذات ہمارے لیے سیرت ہے، نمونہ ہے. لہٰذا ان کا یہ عمل ہمارے لیے تھا تاکہ جب تم اے میرے امتیوں، جب تم اپنی جنریشن کو آگے بڑھانے کا ارادہ کرو تو تمہارا یہ عمل ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیے نبیلہ بہن، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس سیرت پہ عمل کرتے ہیں؟ اگر آپ سمجھتی ہیں 40 روزے نہیں رکھ سکتے تو 3 روزے، 3 روزے کم از کم 3 روزے ضرور رکھیں. 3 روزے رکھیں اور ان 3 روزوں کو رکھیں اور اس کے بعد عبادت الہی کریں. اور ان 3 روزوں کی کیا نیت کی جائے؟ ان کی یہ نیت کی جائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صالح اور نیک اولاد عطا فرمائے. قربتاً الی اللہ ہم اپنی روح کو پاکیزہ بنانے کے لیے یہ روزہ رکھ رہے ہیں. اور لڑکا اور لڑکی دونوں، میاں بیوی دونوں روزہ رکھیں. دونوں دیکھیں نا، تربیت میں یہ نہیں ہے کہ صرف ماں کی رسپانسبلٹی ہے. تربیت میں جو ہے ماں اور باپ دونوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، دونوں کا ایکشن بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہمیں رسول خدا کی زندگی سے ملتا ہے مثال کہ دونوں نے ایفرٹ کیا، کہ دونوں نے ایفرٹ کیا. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پاک و پاکیزہ نطفے کو رحم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا میں منتقل کیا. تو یہ ہیں آداب والدین کی جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد، ہر ماں باپ چاہتے ہیں ان کی اولاد نیک اور سعادت مند ہو. اور ہم بڑے افسوس کے بعد اس بات کو ہم کہیں گے کہ ہماری اس بات پہ تو فوکس ہے اور جائز فوکس ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہماری سعادت مند ہو، ہے نا، لیکن ہم ہماری فرما بردار ہو. اگر ہم آرزو کریں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو، اس کی سعادت مند ہو، تو وہ خود بخود ہماری بھی سعادت مند ہوگی. مگر ہم اس کی طرف فوکس نہیں کرتے، اپنی ذات کی طرف ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو بہرحال اس کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ پالنے والا تیرا موتی و فرما بردار ہو، میری اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تیرا موتی اور فرما بردار ہو. اور اس نیت کے ساتھ جب ماں کنسیو کرتی ہے، اور وہ ماں اور وہ باپ کہ جو عبادت الہی میں اس شب بالخصوص کہ جب وہ
منتقل ہو رہا ہے نطفہ، انہوں نے کوئی عمل خیر کیا ہے عبادات کر کے، اعمال کر کے، اور وہ نطفہ، وہ شب، وہ مبارک شب تھی کہ جس میں وہ نطفہ منتقل ہوا رحم مادر میں، تو آپ اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ خاندان اتنا دیندار نہیں ہے. فار ایگزامپل ماں باپردہ نہیں ہے، باپ نماز روزے والا نہیں ہے، مگر آپ اولاد دیکھیے کہ وہ نماز بھی پڑھتی ہے اور روزہ بھی رکھتی ہے، یعنی کہ پردہ بھی کرتی ہے بچی. اب وہ کہ ماحول نہیں ہے، یہ بچی نے کیسے اپنے اندر یہ تبدیلی، وہ جو بیج بویا گیا تھا اس شب کو، کہ جس شب کو ماں نے پاکیزہ بنا دیا تھا، جس شب کو باپ نے کوئی پاکیزہ عمل کیا تھا، اس کا ذرا سا عمل اس بچی اور بچے کے کردار میں ایسا آ رہا ہے کہ ماحول خراب ہے، مگر اس بچی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اویئرنیس پیدا کر دی ہے کہ اس کے اندر. کتنے پیرنٹس ایسے ہیں جو خود حجاب نہیں کرتے، ان کی اولاد کرتی ہے. کتنے پیرنٹس ہیں جو خود نماز نہیں پڑھتے، ان کی اولاد پڑھتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کوئی ایک لمحہ تھا نیکی کا جو ماں باپ کر گئے. جی السلام علیکم. جی تھوڑا سا اونچا بولیں گے آپ؟ اچھا جی اپنا نام بتانا. جی اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ جی آپ ہی، میرا نام مومنہ ہے، اور میں آپ کا پروگرام ابھی میں نے بالکل دیکھنا شروع کیا ہے. تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرا شوہر جو ہے تو وہ بالکل، میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے 2 سال کا اور بیٹی ہے 4 سال کی. تو میرا شوہر ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تقریباً 1.5 سال پہلے نا. تو سوال میرا یہ ہے کہ میں اب اکیلے ان بچوں کو پال رہی ہوں، تو میرے بس یہی مجھے کوئی دعا بتا دیں کہ میرے بچے میرے ہی تابع دار رہیں، کیونکہ شوہر صاحب تو بالکل کوئی پوچھ ہی نہیں رہے، نہ ان کی کفایت کر رہے ہیں یا کوئی کچھ پوچھنا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میں بہت پریشان رہتی ہوں، بہت رات کو بھی نہیں سو پاتی ہوں، اسی وجہ سے کہ میں اتنا کچھ بچوں کے لیے کر رہی ہوں. تو کل کو یہ بچے کہیں مجھے چھوڑ کے نہ چلے جائیں. تو مجھے پلیز آپ ہی سے کہیے گا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ یہ بچے میرے ہی تابع دار رہے. کیونکہ میرا بیٹا تقریباً 6 ماہ کا تھا تو وہ ہمیں چھوڑ کے کہیں چلا گیا. تو آج تک تقریباً 1.5 سال ہو گیا، آج تک اس نے پوچھا ہی نہیں ہمیں. جی حنا بہن، آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر اگر چھوڑ دیں کنٹرول روم میں تو آپ کو بعد میں ہم تفصیل سے بتا سکیں گی محترمہ فرز صاحبہ اس پہ. ٹھیک ہے جی، یہ ہماری لاسٹ کال تھی کیونکہ بہت کچھ ابھی ڈسکس کرنے کو ہے. یہ تو ہم نے ڈسکس کیا پری پریگننسی کیا پریکاشنز ہمیں لینی چاہیے تاکہ جو ہے اس کا آغاز جو ہے، بچے کا آغاز جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہو سکے. ڈاکٹر رخسانہ، آپ کی طرف پریگننسی میں میڈیکلی ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ ہمیں، ایک تو آپ نے بتایا کہ وہ سٹریس ہمیں نہیں ہونا چاہیے جو کہ شروع میں بھی نہیں ہونا چاہیے جب کہ شادی ہو کے آئے ہیں، تو پریگننسی میں کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جو چیزیں بچے کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں اور اس سے بہت بھیانک اس کے نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، پریگننسی جو ہے نا، پہلے تو یہ کہ 3 ٹرائمیسٹر پہ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. ارلی پریگننسی، پھر جو مڈل کا پیریڈ، سیکنڈ ٹرائمیسٹر اینڈ تھرڈ. جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت بچے کے آرگنز بن رہے ہوتے ہیں. اچھا. جو انیشیل 12 ویکس وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جب ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ پریگننٹ ہوئے تو ایکچولی اس وقت 4 ویکس میں تو بچے کا ہارٹ بھی بیٹ کرنے لگتا ہے. یہ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں جو سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بس 4-5 ہی ہفتے ہوئے، تو ایکچولی وہ اس وقت پورا اس کا بیبی کا ہارٹ جو ہے وہ بیٹ کرنے لگتا ہے. اور اب آپ اگر اسکین کرانے آئیں 6-7 ویک پہ تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. تو دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے نا. سب عضو بننا شروع ہوتے ہیں، تو وہ عضو جب بننا شروع ہوتے ہیں، برین بن رہا ہے، ہارٹ بن رہا ہے، تو آپ ایک تو یہ کہ خدا نخواستہ کچھ خاندانوں میں قدرتی ریزن ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہماری اپنی پیدا کرتا ہوتی ہیں. جی اپنی پیدا کردہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پریگننسی سے پہلے چاہیں کہ فرسٹ آف آل اپنے وزن کو ہمیشہ کنٹرول رکھنا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، خوب زیادہ کھلاتے ہیں یہ سوچ کے بچہ بہت تندرست ہوگا. خوب اصلی گھی بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، دودھ بھی پلا رہے ہوتے ہیں کہ بچہ، ایکچولی وہ بچہ نہیں تندرست. بچوں کو جو وزن گین جو ہے وہی ہوگا.
ہاں بچہ آپ کی کچھ چیزوں سے بچے کا وزن کم تو ہو سکتا ہے لیکن ماں پہ وزن بہت چڑھ جائے گا بے تحاشا، اس سے ماں کی صحت بہت خراب ہو جائے گی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ماں کی صحت خراب ہوئی تو اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ بچے پہ پڑے گا. بالکل. ماں کو ہارٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے، ڈائبٹیز، تو بچے پہ اس کا اثر پڑے گا. کیونکہ اللہ نہ کرے کسی کو پریگننسی میں ڈائبٹیز تو مس کیریج کے بھی رسک ہوتے ہیں، ایب نارمل بچے ہونے کے بھی، ہارٹ پرابلم ہونے کا بھی رسک ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں مین چیز جو میں پھر یہاں کہوں گی کہ اپنی زندگی میں اپنی ٹائمنگز اور آرگنائز ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. پریگننسی میں بھی اس کی بہت بڑی ویلیو ہے. آپ کو سارا دن صبح سے فاقے سے نہیں لیٹنا چاہیے. ڈائٹ کا بہت ہاں پراپر ہیلدی بیلنس ڈائٹ اور ٹائم پہ. بچیاں کیونکہ کمزوری محسوس کرتی ہیں، کبھی سپورٹ نہیں ہوتا فیملی کا یا ہسبینڈ کا سپورٹ نہیں ہوتا، وہ لو فیل کر رہی ہوتی ہیں، وہ بس پڑی رہتی ہیں، لیٹی رہیں گی پورا دن لیٹے اسپیشلی پہلے بیبی میں. دس از ناٹ ہیلدی. اپنے صبح اٹھیں، ناشتہ واشتہ کریں، گھومیں پھریں، چلیں. ہیلدی لائف اسٹائل جب میں بولتی ہوں تو بستر پہ لیٹنا از ناٹ اے پریگننسی. جتنا آپ ایکٹیو رہیں گے، جیسے لوگ کہتے ہیں سیڑھیاں نہیں چڑھو، یہ نہیں کرو، یہ میں خاص طور پہ بتانا چاہتی ہوں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی میراتھن میں جائیں اور میلوں میل چلیں، نہیں. ایک حد تک جو ممکن ہے آسانی کے ساتھ آپ وقفہ لے کے آپ تھوڑا سا واک بھی کریں. یہ سب کیونکہ بچے کو کیا چاہیے؟ آکسیجن کیسے جائے گی؟ ماں کے خون سے. اور بچے کی غذا ٹوٹل ماں کا خون ہوتا ہے. جتنا پیور، جتنا آکسیجنیٹڈ ماں کا خون ہوگا اتنا ہی اچھا بچے کی ہیلتھ ہوگی. بچے کی ہیلتھ سے میرا مطلب نہیں کہ تگڑا بچہ، بچہ ہیلدی بچہ ہوتا ہے جس کے پھر سارے آرگنز کام کریں گے. اور پھر مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ساری چیزیں اس کے وضو بن رہے ہوتے ہیں. تو بچے کو اچھی ہائی آکسیجن، دیکھیے نا جن ماؤں کو بلڈ پریشر رہتا ہے ان کے بچوں کی گروتھ ریٹارڈیشن کیوں ہوتی ہے؟ ان کے بچے اچھے کیوں نہیں گرو کرتے؟ اس لیے کہ ان کی بلڈ ویسل بہت پتلی کنسٹرکٹ ہو جاتی ہیں اور ان کو جو ہے اتنا بلڈ اچھا نہیں مل پاتا جس طرح سے ایک عام بچے کو. تو ان چیزوں سے اگر آپ کو کوئی پریگننسی میں پرابلم ہے، ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، سب چیزوں کو آپ کو اٹینشن دینی چاہیے. ڈاکٹر رخسانہ، معذرت کے ساتھ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یہاں روکنا چاہوں گی. مے بی ہم اسی کو پراپرلی نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے، کیونکہ ٹائم بالکل تھوڑا سا رہ گیا. کچھ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے سوالات بھی ہیں، تو آپ کو دوبارہ سے زحمت دینی پڑے گی، ہمیں وعدہ لینا پڑے گا، وعدہ بھی لینا پڑے گا کہ آپ وعدہ کریں کہ نیکسٹ پروگرام میں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ اتنی ایکسپرٹ ہیں، اپنی ایکسپرٹیز اللہ کا کرم ہے مولا کا اس فیلڈ میں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ بیسٹ ایڈوائس دے سکیں گی. تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو دوبارہ یہاں زحمت دیں گے کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت فرمائے. اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں کہ پہلا سوال جو ہمارا تھا وہ روزینہ بہن کا تھا. انہوں نے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کرایا تھا کہ بہت سی جو رسومات ہوتی ہیں وہ ہماری اسلامک رسومات نہیں، وہ ہندوؤں کی رسومات ہیں، اور ہم نے ان کو اپنا کے تو ایک اسلامی ان کو پیرہن پہنانے کی کوشش بنا دیا، یہ نظریہ دے دیا کہ یہ اسلامی، اور ہر کوئی اس کو سمجھتا ہے یہ اسلامی رسومات ہیں. مہندی ہے، تیل ہے، مائیوں ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں ہندو رسومات ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی تھی. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جب شادی کی اپنی بچے کی تو بہت سی جو ایسی رسومات ہیں ان کو کٹ ڈاؤن کر کے، بلکہ میں نے دوسری چیزوں پر میں نے میلاد کرایا. جیسے ہم مہندی وغیرہ میں ڈھولکیاں رکھتے ہیں، گانے گاتے ہیں، تو میں نے میلاد میں قصیدے پڑھ کے اس سے ہم نے رونق لگا لی. تو یہ بڑا اچھا پیغام تھا میرا خیال میں. بالکل نبیلہ بہن، اب تو ماشاءاللہ سے اتنی اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے لوگوں میں الحمدللہ کہ ماشاءاللہ بہترین قصیدے شادی کے حوالے سے، رسموں کے حوالے سے ہمارے اہل بیت اطہار کی شان میں شعراء کرام نے تحریر کیے ہیں. اور اس میں حضرت عباس کا صحرا ہے، حضرت علی اکبر کا صحرا ہے، اور جناب سیدہ مولا علی کی شادی کے حوالے سے، رسول خدا حضرت ختیجہ کے حوالے سے. تو ہمیں تو گانوں جیسی چیزوں کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ بہترین قصیدے ہیں جس میں برکتیں بھی ہیں، لذت بھی ہے، اور جہاں پہ اہل بیت کا ذکر آ جاتا ہے اس سے زیادہ باعث مسرت اور خوشی کی بات جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے لیے اور کچھ نہیں ہے.
جہاں تک ہینا اور مائیوں کے حوالے سے، مہندی کے حوالے سے، تو ہینا بھی سنت ہے اور ہینا بھی اسلامکلی جو ہے وہ مطلب کہ اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ ہینا کا لگانا اور وہ سب چیزیں جو یہ رسم و رواج ہیں جہاں پر آپ کی شرع میں جو چیزیں ممنوع ہیں اگر وہ کلیش نہیں کر رہی ہیں، یعنی کہ نا شرن وہ چیز آپ کو کلیش، دیکھیے جو چیزیں اسلام میں منع ہیں، حرام ہیں، مکروہ ہیں، وہ لسٹ پوری موجود ہے. جو چیزیں اس لسٹ میں اگر آ رہی ہیں حرام، فعل حرام ہے، جیسے ناچ گانا ہے نا، بے پردگی ہے، نامحرموں کے سامنے جو ہے عریاں طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا، یہ فعل حرام میں چیزیں آ رہی ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کسی صورت بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. بعض چیزیں مکروہ ہیں، اس کے لیے بھی جو اہل بیت کے فالوورز ہیں وہ مکروہ کو بھی حرام کی صورت میں لیتے ہیں، مگر مباح کی کوئی لسٹ نہیں ہے نا. بالکل. جی دوسرے سوال پہ چلتے ہیں. اس کا مطلب میں جو کہہ رہی تھی کہ مائیوں جس طرح سے وہ رسومات ادا کی جاتی ہیں، گانا بجانا اور مکس گیدرنگ میں لڑکا لڑکی، وہ رکھ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ تھوڑا سا ٹریڈیشن کے طور پہ، کیونکہ ٹریڈیشن بھی تھوڑی سی وہی میں نے کہا کوئی بھی جان ہوتی ہے، کلچر جو ہے اسلام اس کے اگینسٹ نہیں ہے، بشرطے کہ شرعی ریچول میں ایک دم واجبات کی طرح نہیں کرنا چاہیے. بالکل. ایک سوال ہمارے کنٹرول روم میں آیا تھا کہ 18 سال کی عمر پہ جب ہم بچوں کا کوئی فنکشن کرتے ہیں تو ہم اس کو کتنا بڑی طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ 18 سال کا ایڈلٹ ہو گیا، اکارڈنگ انگلش لاء کے مطابق وہ بالغ ہو جاتا ہے یا ایڈلٹ کہلاتا ہے. تو اسی طرح سے پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری شادی کی جو رسومات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ دھوم دھام سے کی جائیں، حالانکہ اسلام جو ہے وہ بالغہ پہ، لڑکی کے بالغہ یا لڑکے کے بالغ ہونے کی عمر کو کہتا ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کرو تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں یا بڑی ہو گیا. تو یہی میں پہلی بار سن رہی ہوں 18 سال پہ. ہمارے یہاں تو جب لڑکی بالغ ہوتی ہے 9 سال کی عمر میں تو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ اب وہ ماشاءاللہ سے، اور لڑکا 14 سال کی عمر میں. معذرت کے ساتھ کیونکہ انگلش کلچر میں بہت ہوتا ہے تو ہمارے لوگ بھی اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرنا شروع ہو گئے. 16-16 ایئر اسپیشل. جی تو اس حوالے سے بھی سیلیبریشن میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بے شک کیجیے، مگر ظاہر ہے وہی میں کہوں گی شرعی قواعد کو اور اس کو فالو کرتے ہوئے آپ کو ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. ایک ہمارے بھائی کینیڈا سے، انہوں نے کہا شادی کی تقریبات میں جو گانا خواتین بجاتی ہیں اس کے حوالے سے سوال کیا تھا، کوئکلی اگر آپ ان کو جی میں اس کے لیے صرف اتنا عرض کروں گی کہ گانا جو شادی کے حوالے سے گیت جنہیں کہتے ہیں، شادی کے گیت جہاں نامحرم نہ ہوں، صرف لیڈیز کی گیدرنگ ہو 100%، فلمی گانے اور نہیں اس کے اندر جو گیت گائے جاتے ہیں شادی کے، جس میں نوبت اور اس طرح کے، جس میں لڑکی کو دعائیں دی جاتی ہیں یا لڑکے والوں کے ساتھ کچھ تھوڑا ہنسی مذاق کا جو ایک میوچل ایک وہ ہوتا ہے، اس کی جو ہے اسلام اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور یہ ہماری ہینا بہن تھی، انہوں نے کوئی دعا کے بارے میں کہ بچے ان کے تابعدار رہیں، کوئی ایسی دعا آپ اگر ابھی نبیلہ بہن میرے ابھی میموری میں جو ہے وہ نہیں ہے ایگزیکٹ دعا کہ میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ان کو ضرور بتاؤں گی. جو ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 بتائی تھی، یہ بھی بہت اچھی ہے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھی جائے. جی بے شک اس آیت کو بھی اگر پڑھیں تو ان کو وہ تو یہ ہے نا کہ ذریت طیب و طاہر ہو، وہ مطیع و فرما بردار کی کہہ رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی کلام الہی میں آیات ہیں. میں انشاءاللہ ٹھیک ہے جی. بہت بہت شکریہ محترمہ فیض صاحبہ. ڈاکٹر رخسانہ آپ کا بہت شکریہ. اتنا ٹاپک ایسا تھا کہ اس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ اتنے زیادہ اس کے اینگلز تھے، لیکن ہم نے کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی. ناظرین جہاں تک بھی ممکن ہو سکا ہم نے اس کے مطابق آپ کو انفارمیشن فراہم کرنے کی کوشش کی ہے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم اسی کو آگے لے کے چلیں گے اور ہم پریگننسی پہ پہلے گفتگو کریں گے. ٹاپک پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دیر ہمارا یہ ٹاپک کی ڈسکشن چلتی ہے. اس کے بعد دوسرا اگلا مرحلہ جو ہوگا پرورش اولاد کے حوالے سے اس پہ، اور اسی طرح سے انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام چلتا رہے گا جب تک کہ ہم پورا اس کو کمپلیٹ نہ کر لیں. میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ کتنے ویک کا یہ پروگرام ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بہترین اور
بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اس پہ ڈسکشن کر سکیں. کل ناظرین انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل کا ہمارا ٹاپک جو علم و ادب کے حوالے سے، اور اس میں ہم نظم و ضبط کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.